بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصول الشاسی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْعَامُّ فَنَوْعَانِ عَامٌّ خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ وَعَامٌّ لَمْ يُخَصَّ عَنْهُ شَيْءٌ فالعام الذي لم يخص عنه شيء فهو بمنزلة الخاص في حق لزوم العمل به لا محالہ۔ وَأَمَّا الْعَامُّ فَنَوْعَانِ، گزشتہ سبق میں بتایا گیا کہ عام کسے کہتے ہیں؟ جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو وہ عام ہے، جیسے مسلمون، مومنون، مشرکون اور من اور ما، یہ کیا ہے؟ عام ہے۔ اور گزشتہ سبق میں یہ بھی بتایا گیا کہ عام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عام جس سے اس کے بعض افراد کو خاص کیا گیا، اور ایک وہ عام جس سے اس کے کسی فرد کو خاص نہیں کیا گیا، یعنی عام خص عنہ البعض عام کی ایک قسم ہے، عام لم یخص عنہ البعض یہ عام کی دوسری قسم ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اقتلوا المشرکین، مشرکین عام ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا بعضهم، ولا تقتلوا بعضهم، بعض مشرکین ای بعض المشرکین، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مشرکین جو اس سے پہلے اقتلوا المشرکین، یہ وہ عام ہے جس سے بعض کو خاص کیا گیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یا یوں کہیں اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ، تو یہاں مشرکین عام خص عنہ البعض ہے، یہ وہ عام ہے جس سے بعض کو خاص کر لیا گیا ہے۔ تو عام کی ایک قسم یہ ہے کہ عام خص عنہ البعض، اور ایک قسم یہ ہے کہ وہ عام جس سے اس کے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ یہ رہی عام کی دو قسمیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، دونوں کے حکم میں فرق ہے، دونوں کے حکم میں فرق ہے۔ وہ عام جس سے اس کے بعض فرد کو خاص کیا گیا ہو، خواہ یہ بعض معلوم ہو یا یہ بعض مجہول ہوں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا حکم الگ ہے۔ اور وہ عام جس سے اس کے کسی فرد کو خاص نہیں کیا گیا ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ عام کی دو قسمیں ہیں، دو قسموں میں سے ایک تو عام خص عنہ البعض ہے، اور دوسری قسم عام لم یخص عنہ شیء، ٹھیک ہے؟ فالعام الذی لم یخص عنہ شیء، تو سنیے، وہ عام جس سے کسی کو خاص نہ کیا گیا ہو، وہ عام جس کے افراد میں سے کسی کو خاص نہ کیا گیا ہو، اس عام کا کیا حکم ہے؟ تو اس عام کا حکم یہ ہے کہ وہ عام جس سے اس کے کسی فرد کو خاص نہیں کیا گیا، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حکم ان تمام افراد کو قطعی اور یقینی طور پر، یہ حکم ان تمام افراد کے لیے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہوگا جن افراد کو عام شامل ہے۔ کیا مطلب؟ عام جتنے افراد کو شامل ہے، عام جن افراد کو شامل ہے، ان تمام افراد کے لیے، ان تمام افراد کے لیے حکم کا ثبوت قطعی اور یقینی طور پر ہوگا۔ یہ اس عام کا حکم ہے، اور یہی مذہب ہے بس میرے جمہور علماء کا۔ کچھ پلے پڑ رہی ہے؟ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے کہ حکم قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہوگا۔ حکم کیا ہے؟ قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہوگا۔ کس کے لیے؟ ان تمام افراد کے لیے، ان تمام افراد کے لیے جن افراد کو کہ عام شامل ہے۔
یہ جمہور علماء کا مذہب ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ فالعام الذی لم یخص عنہ شیء، تو وہ عام جس سے کسی کو خاص نہ کیا گیا ہو، فہو بمنزلۃ الخاص، وہ عام کس کے درجے میں ہے؟ خاص کے درجے میں ہے۔ کس سلسلے میں؟ اس عام پر عمل کے قطعی طور پر لازم ہونے کے سلسلے میں، یعنی جس طریقے سے کہ خاص پر قطعی طور پر عمل کیا ہے؟ واجب ہے، اسی طریقے سے اس عام پر بھی جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، عام لم یخص عنہ شیء، اس پر بھی قطعی طور پر عمل واجب ہے۔ وعلی ھذا، اسی بنا پر ہم اس بات کے قائل ہیں، اسی اصل، اسی ضابطہ کے بنا پر۔ کون سا ضابطہ؟ کہ عام غیر مخصوص منہ البعض، وہی جس کو میں بولا، عام جس سے بعض کو خاص نہیں کیا گیا ہے، بس اس کا حکم کیا ہے؟ کہ اس پر قطعی طور پر عمل واجب ہے، قطعی طور پر اس پر عمل واجب ہے۔ اسی ضابطہ کے بنا پر ہم اس بات کے قائل ہیں۔ اب کس بات کے قائل ہیں وہ بات تو ہم بعد میں بیان کریں گے، سر دست ایک مسئلہ سنو۔ کسی نے کسی کے مال کی چوری کی اور سرقہ میں اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا، کیونکہ کتاب میں ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورین کے ہاتھ کو کاٹو، تو سرقہ میں اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا۔ اب حال یہ ہے کہ جس مال کو اس نے چرایا تھا، جس مال کو چرایا تھا، سمجھ رہے ہیں، وہ مال ضائع ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ بہی طور کہ گائے، بیل، بکرا، بکری تھی، وہ مر گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ ضائع ہو گیا، یا یہ کہ چرایا تھا اور کوئی لے کر کے بھاگ گیا اور وہ چیز ختم ہو گئی، چور کے پیچھے بھی چور لگ گیا مثال کے طور پہ، تو مال مسروق ضائع ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ مال مسروق، چرایا ہوا مال مسروق ضائع ہو گیا، تو اب ہاتھ کاٹے جانے کے بعد چور پر اس مال کا تاوان ضمان واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ مال تو رہا نہیں، ضائع ہو گیا۔ مال ہو تب الگ مسئلہ ہے، مال مسروق اگر سارق کے ہاتھ میں موجود ہے تو الگ مسئلہ ہے، موجود نہیں ہے، ضائع ہو گیا۔ ضائع ہو گیا تو مال تو ہے نہیں، اب اس کا تاوان، اس کی جتنی قیمت ہو، بات سمجھ رہے ہیں، وہ مالک کی طرف پلٹایا جائے گا، مالک کی طرف نہیں پلٹایا جائے گا، یعنی چور پر تاوان واجب ہوگا یا چور پر تاوان واجب نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ قطع کے بعد بھی چور پر تاوان واجب ہوگا، جتنے کا مال تھا سمجھ رہے اتنا دینا چور پر واجب ہوگا۔ کیونکہ چور نے غیر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کیا، سمجھ رہے ہیں، تو تاوان اس پر واجب ہوگا۔ ٹھیک ایسے ہی جیسے کسی نے کسی کے مال کو، کسی کی چیز کو غصب کر لیا، کیا کر لیا؟ غصب کر لیا، ہڑپ کر لیا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور ہڑپ کرنے کے بعد مثال کے طور پہ ایک شخص کی ایک بکری تھی اور اسے تم نے غصب کر لیا زبردستی کہ میری بکری ہے، اور غصب کرنے کے بعد وہ بکری ضائع ہو گئی۔ بکری کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی۔ بعد میں یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ تمہاری بکری نہیں تھی، دوسرے کی بکری، تو ایسی صورت میں تمہارے اوپر تاوان ہے۔ کیا ہے؟ تاوان ہے، اس بکری کی قیمت ادا کرنا ہوگا، سمجھ رہے، بکری کی قیمت ادا کرنا ہوگا۔ تو جس طریقے سے کہ کسی نے کسی کی کوئی چیز غصب کیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، تو غاصب پر ضائع ہونے کی صورت میں بھی تاوان ہے، تو ایسے ہی چوری والی صورت میں بھی قطعیت کے بعد اس کے اوپر کیا ہے؟ تاوان ہے، مال مسروق کی قیمت ادا کرنا اس پر واجب ہے، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔
بس میرے ہمارا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ضائع ہو گئی تو ضائع ہونے کی صورت میں سارق پر تاوان نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ہم جو ایسا کہتے ہیں کہ تاوان واجب نہیں، ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے، تو ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، کیا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، چور اور چورن کے ہاتھوں کو کاٹو، ہاتھوں کو جزاء بما کسبا، بدلے کے طور پر، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا، چور اور چورن نے کمایا۔ تو اس آیت میں یہی غور کرنا، اس آیت میں لفظ ما عام ہے، جیسا کہ پہلے بتا چکے کہ ما کیا ہے، عام ہے۔ تو اس آیت میں ما عام ہے، اور یہ ایسا عام ہے جس سے کسی کو خاص نہیں کیا گیا، یعنی عام غیر مخصوص ہے، یہ عام غیر مخصوص ہے، اور عام غیر مخصوص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو یہاں ما عام ہے اور یہ عام غیر مخصوص ہے، تو اس پر بھی عمل کرنا واجب ہوگا، اس پر بھی عمل کرنا کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ بس میں تو یہ ما جزاء بما کسبا اس بات کو بتا رہا ہے کہ قطع ید، ہاتھ کا کاٹا جانا، ان سب کی جزا ہے، ان سب کا بدلہ ہے جو اس نے کیا، جو اس نے کیا۔ تو چور کے پورے فعل کی، چور کے تمام فعل کی جزا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، کون ہے، جزا قطع ید ہے، کہ ما کا لفظ عام ہے، وہ سب کچھ جو اس نے کیا، سمجھ رہے ہیں، کل جو اس نے کیا اس کی جزا کیا ہے، قطع ید ہے۔ تو ما تو اس بات کو بتا رہا ہے کہ قطع ید کافی ہے، کسی اور بدل کی ضرورت نہیں ہے، تاوان اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو اگر قطع ید کے ساتھ ساتھ اس پر تاوان کو بھی واجب کر دیا جائے، جس کے قائل امام شافعی ہیں، تاوان کو بھی واجب کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں جزا صرف قطع ید تو نہیں ہوگی، قطع ید اور تاوان ہوگی، تو جزا کیا ہو جائے گی، دونوں کا مجموع ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جزا کون ہے، صرف قطع ید ہے، تو جزا کون ہے، قطع ید ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو قطع ید کے ساتھ، ہاتھ کاٹے جانے کے ساتھ اگر تاوان کو بھی واجب کر دیا جائے ایک قیاس کی وجہ سے، غصب پر قیاس کی وجہ سے، تو عام پر، کتاب اللہ کے عام پر عمل کا ترک لازم آئے گا۔ حالانکہ کتاب اللہ کے عام پر، عام سے مراد وہی عام، عام غیر مخصوص، عام پر عمل واجب ہے، تو قیاس کی وجہ سے اس عام پر عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا، یعنی تاوان سارق پر واجب نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں یہ مسئلہ اب سنو، کہتے ہیں اسی بنا پر، اسی ضابطہ کے بنا پر، جو ضابطہ بھی سنا تم نے کہ عام پر عمل کرنا واجب ہے، سمجھ رہے ہیں، اسی ضابطہ کے بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جب چور کا ہاتھ کاٹ لیا گیا، چور کا ہاتھ کیا ہوا، کاٹ لیا گیا، مال مسروق کے اس کے پاس ہلاک ہونے کے بعد، مال مسروق سمجھ گئے، چرایا ہوا مال، سمجھ رہے ہیں، چرایا ہوا مال اس کے پاس ہلاک ہو گیا، بات سمجھ رہے ہیں، تو اس کے بعد اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا گیا، لا یجب الضمان علیہ، لا یجب علیہ الضمان، تو چور پر تاوان واجب نہیں ہے، چور پر تاوان واجب نہیں ہے۔ دیکھو یہ تفریح ہے، ابھی جو میں بول چکا ہوں، یہ تفریح ہے اس بات پر کہ عام پر قطعی طور پر عمل واجب ہے، یہ تفریح اسی کے اوپر ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو جب مسروق سارق کے پاس ہلاک ہو گیا، مال مسروق سارق کے پاس، تو سارق کے اوپر تاوان نہیں ہے، ہمارا ایسا کہنا ہے۔ ہمارے برخلاف امام شافعی کا یہ کہنا ہے کہ سارق پر تاوان ہے، سارق پر کیا ہے، تاوان ہے، کہ مال مسروق کا
وہ بدلہ ادا کرے گا۔ بس میں نے جیسے کہ جب ایک شخص نے کسی معین چیز کو غصب کیا اور غصب کی ہوئی چیز غاصب کے پاس ہلاک ہو گئی، بس میں نے تو غاصب پر تاوان واجب ہے، ایسے ہی یہاں سارق پر بھی تاوان واجب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں کیونکہ اس نے غیر کے مال کو ضائع کیا اس کی اجازت کے بغیر، اس لیے غاصب پر تاوان واجب ہے۔ تو سارق میں بھی غیر کے مال کو اس نے چرایا اس کی اجازت کے بغیر، تو یہاں بھی سارق پر بھی تاوان واجب ہوگا۔ ایسا کون کہتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس آیت میں جو ماں ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ماں جو ہے، کلمہ ماں، یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں عام ہے۔ کیا ہے؟ عام ہے۔ اور عام کا موجب یہ ہے، عام کا موجب یہ ہوا کہ قطع ید ان سب کی جزا ہو، ان سب کی جزا ہو جو سارق کی طرف سے پائی گئی، جو چیز سارق کی طرف سے پائی گئی، قطع ید ان سب کی کیا ہے؟ جزا، بدلہ۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کلمہ ماں عام ہے، اور اس کا موجب یہ ہے کہ قطع ید یہ جزا ہو ان سب کا جو سارق کی طرف سے پایا گیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ چاہے وہ چرانا ہو، چاہے مال کا ضائع کرنا ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ایسی صورت میں اگر سارق پر تاوان واجب کر دیا جائے تو قطع ید اس کے تمام افعال کی جزا نہیں ہوگی، بعض افعال کی جزا ہوگی کہ نہیں؟ تو ایسی صورت میں عام پر، کتاب اللہ کے عام پر عمل کا ترک کرنا ہوگا قیاس کی وجہ سے، اور قیاس کی وجہ سے عام پر، کتاب اللہ کے عام پر عمل کا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی بات، لأن القطع جزا ہو، اس لیے کہ قطع ید ان سب کی جزا ہے جو سارق نے کمایا، کیونکہ کلمہ ماں عام ہے جو ان سب کو شامل ہے جو سارق کی طرف سے پایا گیا، سرقہ ہو کہ مال کا ہلاک ہونا ہو، بے تقدیر ایجابی زمان، جیسا کہ امام شافعی کہتے ہیں تاوان واجب کر دینے کی تقدیر پر تو جزا مجموع ہو جائے گی، قطع و زمان کا مجموعہ ہو جائے گی، فلا یترک العمل بہ، تو کلمہ ماں کے عموم پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا غصب پر قیاس کرنے کی وجہ سے، غصب پر قیاس کرنے کی وجہ سے۔